الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ ہمارے باغات کی گوڈی اور باغات میں ہل چلانا چاہیے یا نہیں۔ میرے نزدیک اس سوال کے جواب میں ہمیں پودوں کی ضروریات اور سٹرکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہل چلانا اور گوڈی کرنے کے دو ہی بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1 جو ہے جڑی بوٹیوں خاتمہ، نمبر 2 جو ہے زمین کو اس قابل بنایا جائے کہ اس میں ہوا کا گزر ہو سکے، جس سے جڑوں تک آکسیجن اور نائٹروجن پہنچ سکے۔ جڑی بوٹیاں تو ہم ملچنگ یا ہلکی گوڈی سے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ البتہ گیسوں کے زمین میں گزر کو ممکن کرنے کے لیے رینج طریقے سے ہل چلانا ہے، لیکن اس کے علاوہ مفید طریقہ ہے جن کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے، جن میں یہ کہ زمین میں نامیاتی مادے کی مقدار بڑھائی جائے، جس سے زمین بھربھری اور ہوادار ہو جائے گی۔ فصلیں کاشت کر کے روٹویٹ کی جائیں جن کی باقیات سے زمین ہوادار بنے گی۔ زمینوں میں کنجوے یا مفید بیکٹیریا، وہ قسم جو ہمارے ملک میں عام ہے، وہ بھی اس پر بہتر کام کر سکتی ہیں۔ بیکٹیریا اور کنجوے اس کے علاوہ زمین سے اضافی کلورین ختم کرنے پر کام کیا جائے، جس سے زمین نرم ہوگی، اور پی ایچ لیول بھی کم کیا جائے۔ جڑی بوٹیوں کو بیجوں سے اگر زمین کو پاک کرنے پر کام کیا جائے تو ممکن ہے کہ جڑی بوٹیاں اگنا ہی ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے دوستو، اور اس کے بعد ہمارا بنیادی مقصد جو ہے زمین کو ہوادار بنانا اور ان سے جڑی بوٹیوں کا خاتمہ، جن کا روایتی طریقہ ہل چلانا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طرح ہی ہے نا، اور گوڈی کرنا ہے، اور ان طریقوں سے جڑوں کو نقصان ہوتا ہے، جڑیں زخمی ہوتی ہے اور ان پر فنگس کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں اب یہ رینج ہو رہے ہیں اور ہماری زمینیں بھی مغربی زمینوں سے نسبت زیادہ سخت ہیں، تو ہم ایک دم گوڈی اور ہل چلانا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس سے پہلے غیر روایتی طریقے اپنا کر ہمیں اپنی زمینوں کو انتہائی بھربھرا، ہوادار اور جڑی بوٹیوں سے پاک کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، ورنہ موجودہ صورتحال میں ہل اور گوڈی چھوڑ کر پودوں کو زیادہ نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، کوشش کرو کہ بہترین نظام اپناؤ اور اپنے باغات کے صحیح حفاظت کرو۔ شکریہ۔